پاکستان سٹیل ملز کے 4,544 ملازمین برطرف، ملازمین کو بذریعہ ڈاک برطرفی کے خطوط ارسال کر دیے گئے۔ سٹیل مل کے اسکول و کالج کے سٹاف کو برطرف نہیں کیا گیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 9,000 سے زائد ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک دے کر فارغ کرنے کی سفارش کی تھی۔ ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک پیکج کے تحت اوسطاً 23 لاکھ ملیں گے۔ اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں فلسطینیوں کو حق ملنے تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ قائد اعظم کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ وزیر اعظم کا ترجمانوں کے اجلاس میں اظہار خیال۔ اپوزیشن پر تنقید کے نشر، کہا جلسوں سے کوئی سیاسی فرق نہیں پڑ رہا، دنیا کورونا سے لڑ رہی ہے اور یہاں قوم کا تماشا بنایا جا رہا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی بیٹی بختاور بھٹو زرداری کی منگنی، تقریب میں قریبی عزیز و اقارب کی شرکت۔ بلاول بھٹو زرداری ویڈیو لنک سے شریک ہوئے۔ آصف زرداری ڈاکٹرز کی اجازت سے چند منٹوں کے لیے اسپتال سے تقریب میں پہنچے۔ تقریب سے قبل بلاول ہاؤس کو ڈس انفیکٹ کرایا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں مستقبل کی جنگوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خود انحصاری، جدیدیت اور اپ گریڈیشن ضروری ہے۔ پی او ایف مسلح افواج کی ضروریات پوری کرنے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پاکستان آرڈیننس فیکٹری واق کا دورہ، نئے ڈسپلے لانچ کا بھی معائنہ کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دو طرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ نائجر میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل کی ملاقات۔ وزیر خارجہ نے G20 سربراہی اجلاس کے کامیاب انعقاد پر سعودی عرب قیادت کو مبارکباد دی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پے رول پر رہائی، لیگی رہنما جاتی عمرہ گئے، مریم نواز سے ملاقات کی، نواز شریف سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ بیگم شمیم اختر کی میت پاکستان کے لیے روانہ، نماز جنازہ آج 1:30 بجے شریف میڈیکل سٹی رائے میں ادا کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے لیے ایڈوکیٹ خالد خورشید کا نام فائنل، وزیر اعظم عمران خان نے منظوری دے دی۔ خالد خورشید ایڈوکیٹ ضلع استور سے رکن گلگت بلتستان اسمبلی منتخب ہوئے۔ خالد خورشید کی نامزدگی کے لیے وزیر اعظم نے مرکزی اور گلگت بلتستان کی قیادت سے مشاورت کی تھی۔ ملتان جلسہ ہر صورت میں ہوگا، انتقامی کارروائی کی سیاست ہو رہی ہے، لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی حکومت پر کڑی تنقید، کہا ملتان جلسے کے ڈر سے حکومت نے گرفتاریاں شروع کر دی، عوام کورونا خطرے کے باوجود جلسوں میں آ کر حکومت سے نجات چاہتی ہے۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ ملتان جلسے میں آصفہ بھٹو زرداری شرکت کر کے سرپرائز دے سکتی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کورونا وائرس کے باعث 30 نومبر کے تاسیسی جلسے میں شریک نہیں ہو سکتے، ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے۔ حکومت جلسہ روک کر حالات خراب کر رہی ہے، 30 نومبر کو جلسہ ہر صورت ہوگا۔ کورونا کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ اقوام عالم کا مشترکہ چیلنج ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں اہم قومی مسئلے پر بھی اپوزیشن سیاست کر رہی ہے، آزمائش کی اس گھڑی میں اپوزیشن کے منفی کردار کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں رکھا جائے گا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا کہ مخالفین کے جلسے کورونا پھیلاؤ مہم کا حصہ ثابت ہوں گے، یہ وقت حکومت کے خلاف نہیں کورونا کے خلاف جنگ لڑنے کا ہے، اپوزیشن کے جلسوں کی ضد کسی صورت ملک و قوم کے مفاد میں نہیں۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری، ملک میں کورونا سے مزید 54 اموات، تعداد 7,897 ہو گئی، مزید 3,113 کیس رپورٹ، متاثرہ افراد کی تعداد 3,89,311 ہو گئی۔ صوبائی وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے کورونا کے پھیلاؤ کی وجہ اپوزیشن کے جلسوں کو قرار دے دیا، کہتی ہیں کہ کورونا کی صورتحال میں ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اپوزیشن سے اپیل ہے کہ ملتان کے جلسے کو ملتوی کر دیں، ملتان میں وائرس کے پھیلاؤ کی شرح 17% تک پہنچ گئی ہے۔ مریم نواز نے دوران قید ایک دن بھی جیل کا کھانا نہیں کھایا، کھانا ہمیشہ گھر سے ہی آتا تھا،
مریم نواز کے الزامات پر شہزاد اکبر کی وضاحت. سوال ہے کہ چوہا یا تو ان کے گھر کا ہے یا لیگی رہنما خاندانی روایت کے مطابق جھوٹ بول رہی ہیں. خود ساختہ ظلم کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں. بیگم شمیم اختر کے انتقال پر بھی سیاست کی گئی. فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں بیگم شمیم اختر کے انتقال میں مریم صفدر نے بڑی سیاست کی. مریم نواز غلط بیانی سے سیاست چمکانے کی کوشش کر رہی ہیں. فردوس عاشق خوان کہتی ہیں کہ راج کماری نے کبھی جیل کا کھانا نہیں کھایا. مریم نواز کو کھانا گھر سے آتا تھا. جعلی برانڈ کی مارکیٹنگ اچھی ہو تو وہ بھی بک جاتی ہے. ہم نہیں، ہمارا کام بولے گا. ایران کے نام پر ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ نے نامعلوم افراد کے حملے میں جاں بحق. حملہ آوروں نے گاڑی کے قریب دھماکہ کیا اور فائرنگ کر دی. سیکیورٹی اہلکاروں سے بھی مقابلہ، فرار ہو گئے. کمانڈر پاسداران انقلاب کا محسن فخری کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان. بھارتی فضائیہ کا مگ 29 لڑاکا طیارہ سمندر میں گر کر تباہ. ایک پائلٹ کو تلاش کر لیا گیا، دوسرا لاپتہ. بھارت کا رواں سال تیسرا مگ 29 طیارہ تباہ ہوا. شکست نامنظور مگر وائٹ ہاؤس چھوڑ سکتا ہوں، ٹرمپ نے اندھیا دے دیا. کہا صدارتی الیکشن میں شکست تسلیم کرنا مشکل ہے. جو بائیڈن کو باضابطہ صدر قرار دیا گیا تو چلا جاؤں. قومی کرکٹرز کی لاپرواہی. پاک نیوزی لینڈ کرکٹ سیریز پر خطرات منڈلانے لگے. نیوزی لینڈ حکومت نے پاکستانی کرکٹرز کو آخری وارننگ دے دی. کہا اگر ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوئی تو پوری ٹیم ڈیپورٹ کر دیں گے. نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی دھمکی پر لیجنڈ باؤلر شعیب اختر سیخ پا. کہتے ہیں کہ پاکستان کوئی کلب ٹیم نہیں. ایسی باتیں ناقابل برداشت ہیں. میزبان بورڈ کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. نیوزی لینڈ کو ایس او پیز کی اگر اتنی ہی فکر تھی تو ٹیم کے لیے پورا ہوٹل بک کروا دیتے جہاں کرکٹرز پریکٹس بھی کر سکتے. آئندہ ایسی بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. لیجنڈ فٹ بالر ڈیاگو میراڈونا کی آخری رسومات. شائقین کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی. میراڈونا کے تابوت کو شہر بھر سے گزارا گیا. شائقین کو گاڑی کے قریب آنے سے روکنے کے دوران جھڑپیں. پولیس کی شیلنگ، ربڑ کی گولیاں بھی استعمال کی.